لیکن چاہے وہ آپ کے LNG کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ پائپ لائن آئی کراچی سے اپ کنٹری 1000 کلومیٹر، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہیں، چاہے وہ دوسرے منصوبے ہیں، مجھے بتا دیجئے کہ کسی ایک منصوبے میں اس نواز شریف کے تیسرے دور میں، چاہے وہ وفاق کے منصوبے ہیں یا چاہے وہ پنجاب کے منصوبے ہیں، ایک دھیلے کی ایک دمڑی کی کرپشن لے کے آئے اور اس کے مقابلے میں اور کتنا پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف، کتنا پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف کہ شاید اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ مگر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ وہ بات نہ ٹھہر سکی، نہ وہ بات ثابت ہو سکی۔ اور آج اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ چینی کی قیمت 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے اور چینی اب امپورٹ کی جا رہی ہے۔ پہلے لاکھوں ٹن ایکسپورٹ کی گئی اور اس کا فورن ایکسچینج کمانے کا مقصد نہیں تھا، وہ روپیہ جو ڈی ویلیو ہو رہا تھا، روپے کی جو قدر میں کمی ہو رہی تھی، وہ ہر کلو جو چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس سے وہ ونڈ فال جو تھا وہ ان کی جیبوں میں جا رہا تھا، اربوں خربوں روپے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ساتھی بتا چکے ہیں، میں وقت نہیں ضائع کروں گا۔ مگر آج اس وقت چینی ایکسپورٹ کی اور ایکسپورٹرز کو اپنا جو فارمر ہے، جو کاشتکار ہے، اس کی قیمت پر اس کو سزا ملی اور جو مینوفیکچرر یا ایکسپورٹرز ہیں ان کی جیبوں میں اربوں روپے چلا گیا اور آج چینی امپورٹ کی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے 72 سال میں کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم اویلیبل نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے ایک جو وزیر ہیں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ بیان دیا کہ 66 لاکھ ٹن گندم ہم نے اکٹھی کی، گئی کہاں؟ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گئی کہاں، وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ گندم جہاں گئی ان کو پتہ ہونا چاہیے، جدھر سمگل ہوئی ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج لوگ آٹے اور گندم کو ترس رہے ہیں، آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پیٹرولیم کے تیل کی قیمتوں کو لے لیں، تیل کی قیمتوں لے لیں، تاریخ میں سب سے بڑا دھچکا ان ون گو ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آج زمین پہ آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمتیں بے پناہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں تاکہ سرکولر ڈیٹ کو کہیں قابو کیا جا سکے، لیکن سرکولر ڈیٹ نہ قابو آیا اور بجلی کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، دکاندار کی پہنچ سے باہر ہے، ایک مینوفیکچرر ایکسپورٹر کی پہنچ سے باہر ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے روز روشن کی طرح کہ سی پیک کے علاوہ جو 4 پروجیکٹس نواز شریف کی سربراہی میں لگے پاکستان میں، گیس بیسڈ LNG بیسڈ جو پروجیکٹ لگے 5000 میگا واٹ کے، 2 لگائے وفاق نے اور 2 لگائے صوبہ پنجاب نے۔ ایک اس میں اربوں روپے کی جو بچت ہوئی ان کے لگانے میں، وہ تو ایک علیحدہ ایک الحمدللہ ایک مائل سٹون ہے۔ وہ بجلی کے منصوبے وہ 3 تو چل چکے ہیں اور چوتھا بھی اب چلنے والا ہے، حالانکہ اس میں بڑی تاخیر کی اس حکومت نے۔ تو اس کی جو پر یونٹ جو اس کی لاگت آتی ہے وہ 11-12 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس حکومت کی نالائکی، نااہلی اور بدترین انکمپٹنس کا نتیجہ ہے کہ آج بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں اور انتہائی مہنگے داموں پر بجلی مل رہی ہے۔ حالانکہ وہ جو پروجیکٹس وچ آر گزلنگ آئل ان کو بند کر دینا چاہیے تھا، اور جو ایفیشنٹ اور جو جن کی پیداوار کی لاگت بہت کم ہے ان کو چلانا چاہیے تھا۔ مگر یہ ہے وہ ٹکراؤ پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کا، انکمپٹنس کا، جس کی بنا پر آج بجلی بھی جو کہ وافر مقدار میں موجود ہے اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اس کی قیمتیں
وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ 40% آپ انہوں نے روپے کی قدر کم کر دی, اور اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اس کا اپنا کوئی اضافہ نہ ہو سکا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید دوسری مرتبہ, سیکنڈ ٹائم ان پاکستان ہسٹری, یعنی 1952 میں جی ڈی پی وہ اس کی گروتھ نیگیٹو ہوئی تھی, اور آج یہ دوسرا موقع ہے 72 سالوں میں کہ ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں 0.4